ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ماہ رمضان ہے۔ ایک مسئلہ کل جو بیان ہوا کہ ائمہ طاہرین یا رسول خدا علیہ السلام یا توحید کی طرف جھوٹی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ خبر کیسی ہے، روایت کیسی ہے، تو راوی کا نام لے لے، جس کتاب میں پڑھا ہے کتاب کا نام لے لے، پھر گنجائش اس کے لیے موجود ہے۔ اب ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بات بھی سچی ہے اور منسوب بھی کر دیا ہے، مگر اسے راوی کا بھی علم نہیں، کتاب کا بھی علم نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کا روزہ صحیح ہے۔ بات سچی ہو اور راوی کا علم نہیں ہے، کتاب کا بھی علم نہیں ہے، وہ روزہ صحیح ہے۔ نسبت بے شک دے دیں، وہ نسبت صحیح ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹ۔ اگر ایک آدمی اعتقاد ہے اور ہے کہ بات سچی ہے اور نسبت بھی دے دی، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات بھی سچی ہے، نسبت بھی دے دی، اور روزہ جب ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد رات کو کہتا ہے وہ تو خبر میں نے جھوٹی کہی تھی، روزہ تو صحیح ہوگا لیکن گناہگار ہو جائے گا کہ اس نے ائمہ طاہرین کے لیے ایسی لفظ کہی ہے، تو روزہ صحیح ہو جائے گا مگر اس کے یہ لفظ کہنے سے گناہگار ہوتا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ البروج کی پہلی 6 آیات کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم قسم کھا رہا ہے، اپنے کلام کا آغاز قسم سے فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے والسماء۔ دیکھیں ہم تو ترجمہ وہی کریں گے جو سامنے لکھا ہوا ہے،
کیونکہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ قرآن کی ہر آیت کے 4 پہلو ہیں. ایک پہلو عوام کے لیے ہوتا ہے، ایک پہلو خاص کے لیے ہوتا ہے، ایک پہلو جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، ایک آخری پہلو انبیاء اور ان کے اوصیاء کے لیے ہوتا ہے. قرآن کی ہر آیت کے 4 پہلو ہیں. ہم اس کا ظاہری ترجمہ جو ہوگا وہی تک رہے، عوام وہاں تک رہتے ہیں، جو عارفین ہیں وہ اشاروں تک چلے جاتے ہیں، جو اولیاء ہیں وہ لطائف تک چلے جاتے ہیں، اور جو انبیاء و اوصیاء ہیں وہ حقیقتوں تک پہنچتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب یہاں روزانہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو قسم اللہ کا سب سے بڑا کلام ہے. کلام، قسم اونچا کلام ہے، لہٰذا اس کلام میں حقیقتیں مراد ہیں، الفاظ مراد نہیں، لفظیں مراد نہیں. اب سما سے مراد ہم اگر آسمان کا ترجمہ کریں یہ تو آسمان کا ترجمہ ہے، حقیقت نہیں ہے. لیکن یہاں خالق آسمان کو کہہ کے کوئی حقیقت ہے جس کو بیان فرما رہا ہے. وہ حقیقت کی بلندی ہے. آسمان کی بلندی ختم ہو گئی، وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی اور بلندیاں ہیں، لیکن سما کہہ کے اللہ نے بلندی کی آخری حد کو کمال تک پہنچا کے قسم کھائی. مجھے قسم ہے اس بلندی کی جس کے آگے توحید کی بلندی ہے. اور بسم اللہ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات میری سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ اب بلندی سے مراد کون ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام، چونکہ ان سے بلند کوئی بلند ہے ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ذات البروج. اور بروج کون ہے؟ جو اس سما کے عظمتوں کے مطابق، اور وہ 12 امام ہیں. اب اللہ قسم کھا رہا ہے سرکار دو عالم کی اور 12 اماموں کی. اب یقین کریں مجھے روحانی خوشی ہے کہ ترجمہ میں آپ تک پہنچا دیا. میں نے، مجھے روحانی خوشی ہوئی ہے کہ جو ترجمہ آج تک نہیں پہنچا وہ ترجمہ پہنچا دیا. یہ بڑی بات نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. 12 اماموں کی قسم کھا کے فوراً کہتا ہے والیوم الموعود، مجھے قسم ہے الیوم کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اب دنیا ڈھونڈے وہ الیوم کون ہے. کل بھی پرسوں بھی میں نے عرض کیا وہ الیوم کوئی ہے اس دنیا میں. اب زندگی پوری تاریخ رسول میں الیوم ڈھونڈیں. وہ الیوم ہمیں غدیر پہ آ کے ملا ہے. ادھر رسول نے من کن تو مولا فرمایا، ادھر فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دین. جن کے دنوں کی قسم اللہ کھائے تو وہ علی کیسا ہوگا، وہ ولایت کیسی ہو. یہ کہہ کے اب تیسری قسم کس کی کھائی؟ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. قسم ہے گواہ کی. جب گواہ ہے تو کوئی تو ہے جس کی گواہی ہے. مشہود کے معنی جس کی گواہی دی جائے. اب شاہد رسول اور مشہود جناب علی. گواہ کون ہے؟ رسول. اور مشہود کون ہے؟ شاہد ہے رسول اور مشہود ہے جناب علی علیہ السلام. تو بات تو طے ہو گئی. آج رسول شاہد ہے، علی علیہ السلام مشہود ہیں. ایک وقت آیا رسول مشہود ہے، علی شاہد ہے. بات بابا ان کی ہو رہی ہے اور کسی گواہوں کی نہیں ہو رہی. کوئی ایسا شاہد عالمین میں ہے ہی نہیں، ایسا مشہود ہے ہی نہیں. آج وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو جواب قسم رات میں نے عرض کیا آیا ہے وہ آیا ہے قتل اصحاب الاخدود. اللہ فرما رہا ہے کہ صاحبان اخدود، اصحاب اخدود قتل کر دیے گئے. جس کی خبر اللہ دے وہ قتل کتنا سنگین ہوگا، کتنا قتل ہونے والے. کس بلند تر صلوات پڑھیں جی. چاہیے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جب اللہ قتل کا اعلان کرے قتل قتل کر دیے گئے تو اللہ فرما رہا ہے قتل کر دیے گئے کون؟ اصحاب الاخدود. اخدود خد کی جمع ہے. کل میں نے بیان کی. دلچسپی پیدا کریں گے تو بات آگے بڑھائیں گے. اگر آپ کو آتا ہے تو پھر میں آگے چلتا ہوں.
نہ یہ دیکھنا، یہ باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں بابا؟ جب بیان ہوئی ہوں تو پھر تو آپ کو معلوم ہو بیان ہی نہیں ہوئی. ذرا کراچی مرکز میں آپ بیٹھے، بیان ہوئی ہیں؟ ایسی باتیں سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود قتل کر دیے گئے. اب قاتلین کا پتہ نہیں ہے، وہ ڈھونڈنا ہے. اب جن کے قتل کا افسوس اللہ کرے، خدا جانے وہ کتنے بڑے مومن ہوں گے. اللہ قاتلین کافرین کے قتل کا افسوس نہیں کرتا، منافقین کے قتل کا افسوس نہیں ہے. پر ایمان لانا کتنی بڑی بات ہے. وہ مومن کتنا بڑا ہوگا جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود. خد کہتے ہیں رخسار کو، کل بھی میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ماننے والے مومن ہیں. اچھا ذرا میں ترجمہ کر دوں اس کا. قتل اصحاب الاخدود
अब जिनका जिक्र होगा वो अंबिया तो खड़े हुए हैं। अब इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, वो आयातुर रहमान कौन है? यही 14 तो है। जब इन 14 का जिक्र होता है तो अंबिया की क्या हालत थी? खर्रू सुज्जदन व बुकिया, वो सजदे में भी ताज़ीम के गिर पड़ते थे और इनके गम में रोते भी थे। है या नहीं है जनाब? शाहजी है, खुदा की कसम यार, समझे? खर्रू के माने ऐसे गिरते थे, आवाज निकाल, जैसे पानी ऊपर से शार से गिरता है, आवाज देके खर्रू सुज्जदन, फौरन सजदे में चले जाते। सजदे में तस्बीह क्या थी? सिर्फ इनका जिक्र करके रोना। ये सलात है अंबिया की। जरा गौर नहीं फरमा रहे आप। ये सजदे में जो गए हैं, सजदे में, और पिछले जितने अंबिया गुजरे हैं उनकी शरीयतों में रकू नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? वहाँ रकू है ही नहीं, वहाँ रकू है क्या? सजदा। और सजदा कब करते थे यार? और इसी आयत पर सजदा है या नहीं? देखिए 5वां सजदा है जो रसूल खुदा भी सजदा करते थे, तो मालूम हो गया अंबिया की सुन्नत में रसूल भी करते हैं और आप भी करते हैं। आप ना करें आपकी अपनी मर्जी है, सजदा तो है ना। तो मालूम होगा कोई तो मुअज़्ज़िज़ हैं जिनका जिक्र है, जिक्र पे सजदा है। मौलवी फरमा रहे हैं शादी जिक्र कर रहे, कुरान पढ़ते हुए आप सजदा करते हैं या नहीं करते? सही है या नहीं? 5वां सजदा है। रसूल खुदा लिखा हुआ सजदा है मसनूना, रसूल खुदा करते हैं सजदा। खर्रू सुज्जदन व बुकिया, ये कहाँ चले जाते थे? सजदे में, और रोते भी थे। रोना किनका है? ये करबला का गम ही ऐसा है। सारे नबियों में जब बताया गया रोए हैं या नहीं रोए, ना आप तारीख से बाखबर हैं। कौन कौन सा नबी है कि जो इनका जिक्र करके नहीं रोया? जनाब इब्राहिम कितनी रोए, जनाब आदम कितना रोए, जनाब नूह कितना रोए, जनाब मूसा कितना रोए। किन पे रोए? करबला के वाक़े पर। अल्लाह ने पुरदर्द वाक़या ही ऐसा बनाया है। इन पे अंबिया की इबादत ही सजदा और रोना है। खर्रू सुज्जदन व बुकिया, ये सजदा भी में चले, बिस्मिल्लाह से सजदे में चले जाते थे और रोते थे। आ गया ना? उखदूद क्या होते हैं? रोने वाले, जिनके आंसू यहाँ से गिरे और नीचे जाए, उन्हें असाब उखदूद का। यहाँ तो नबियों की बात हो रही है ना, रोते थे। अब कल जहाँ बात आगे बढ़ाई मैंने, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, अंबिया में यही रिवायत थी। इज़ा देखें, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब इजाज़त वक्त के लिए मालूम होता है इनकी इबादत का वक्त मुकर्रर था। जिसका वक्त मुकर्रर हो वो नमाज होती है। गौर नहीं फरमा रहे, यहाँ इनकी ताज़ीम में सजदा करना उन अंबिया की नमाजें हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अगर ये कुछ नहीं है तो अगली आयत क्या कह रही है? खर्रू सुज्जदन व बुकिया, ठीक है, वो सजदे में चले जाते थे और रोते थे। अब अल्लाह फ़ख़लफ़, फे नतीजे के अल्लाह निकाल रहे, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, खेदुत ज़बर अल जज़्म है तो बुरी औलाद के लिए आता है। इस तरीके को न आने वाली नाखलफ औलाद ने बदल दिया है। हाय 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 हाय। अब जो कोई कहे जी हम तो पहले तो हम कभी सजदा करते किसी को देखा ही नहीं है, कुरान क्या कह रहा है? देखना जरूरी नहीं, बता जो मैं रहा हूँ। गौर नहीं फरमाए, जरा गौर फरमाए ना जरा। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, खेलम खल्फ़ुन माने बाद में आने वाली जो औलाद थी, कम वक्त औलाद ने इस तरीके को बदल दिया। तो जो फरमाए शाहजी, मैं फिर जुमला कहूँ, ये तरीका बदल के अल्लाह ने उसको इस तरीके बदलने के नतीजे में क्या कहा? अज़ाउस सलात, इन्होंने नमाज़े अंबिया ज़ाये कर दी। हाय 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 हाय।
اللہم صلی اللہ. ازاؤ کے معنی ضائع کرنا. یار آپ میرے سیانے بھائی ہیں, پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں, خود قرآن لے کے ذرا خود ہی دیکھ لیں, تسلی فرما لیں. ذرا سورہ مریم کی میں آیت پڑھ رہا ہوں, خود دیکھ لیں, علماء سے پوچھ لیں بھائی یہ ازاء الصلاۃ کیوں کہا گیا, یہ صلاۃ کیا شے ہے. اس وقت انبیاء کی صلاۃ کیا تھی؟ ان کو سجدہ کرنا ہی تو انبیاء کی صلاۃ. ہم کھول کے بیان کریں تو آتے ہیں نصیریت پھیلاتا ہے. شادی کیا کریں؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, بعد میں آنے والی ناخلف اولاد, جب ان کے آباء و اجداد کے طریقے کو انہوں نے بدل دیا. اضاعوا الصلاۃ, حقیقی نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا. اب یہاں ترجمہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے وقت بدل دیا. وقت بدلنے سے کل میں نے کہا نماز ضائع نہیں ہوتی, ضائع اس وقت ہوتی ہے جب حقیقت بدل جائے, لیکن ہوتی نماز ہے طریقہ بدل گیا. یہ نہیں سمجھے. ہائے 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 ہائے. اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے نماز ضائع کر دی. کیوں؟ واتبعوا الشہوات, انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے یہ سب کچھ بدل دیا. فسوف یلقون غیا, ان قریب یہی لوگ ہلاکت کی ملاقات کریں گے. اور ہلاکت کی ملاقات, ہلاکت ہوتی ہے عقیدہ غلط ہو, غلط عمل پر گناہگار ہوتا ہے, ہلاک نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہاں ہاں شاہ جی, اگر عقیدہ خراب ہے ہلاک ہوا یا نہیں؟ جیسے اے علی جیسے تو اس سے بغض رکھا, ہلاک ہوا, غرق ہو گیا, ہلاک ہوا یا نہیں؟ ہلاک عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر عمل غلط کیا تو گناہگار ہے, سزا ملے گی. ہلاکت کے معنی ہے جہنم. فسوف یلقون غیا, یہی لوگ جنہوں نے بدل دیا ناخلف نے, یہ ملاقات کریں گے ہلاکت کی. اللہ کہتا ہے چلو انہوں نے سب کچھ بدل دیا, سب کچھ کیا, لیکن اگر اب بھی یہ کر لیں ہم انہیں معافی دے دیں گے. کیسا رحیم ہے. خدا کی قسم رحیم, خدا گواہ ہے رحیم ہے, رحمان ہے عالمین کے لیے. فرمایا تم نے سب کچھ بدل دیا, ضائع بھی کر دی, خواہشات کی بھی پیروی کر دی, تم اعلان ہلاکت کے تم وہاں ملاقات بھی کرو گے, لیکن مگر اللہ کہہ رہا ہے مگر من تابا, تم میں سے ناخلف ہو, تم میں سے جس نے توبہ کر لی. توبہ گناہ سے ہوتی ہے, وہ تو نمازیں پڑھ رہے تھے اور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے اصل کو چھوڑ کے نمازیں پر نماز نہیں آئے. اب زیادہ یار کوئی اشارے کافی ہیں, سمجھ لینا, آپ بھی تو سیانے ہیں نا. توبہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ گناہ سے, وہ تو طریقہ بدل کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن وہ نماز نہیں تھی. جیسے نماز میں ولایت علی نہیں ہے. الا من تاب, ہاں تم میں سے کوئی توبہ گناہ سے ہوتی ہے. کیا مطلب وہ پچھلے گناہ کے اس پر ندامت, آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ, اسے توبہ کہتے ہیں. توبہ 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 کان پکڑنا یہ توبہ نہیں ہے. ہمارے جیسے کان کے اتنے ہو گئے بیچارے کھینچ کے کہ توبہ نہیں ہے. توبہ ہے کہ پچھلے گناہ کو اس پر ندامت, شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, یعنی پھر یہ آئندہ نہیں کرو گے, جو اصل نماز ہے وہی پڑھو گے. ہائے غور نہیں فرما رہے. خروا سجدا وبکیا, اصل نماز کیا ہے؟ یہی تھا نا, خروا سجدا وبکیا, تعظیم میں سجدہ کرنا, رونا. معلوم ہوتا ہے اس عبادت میں عزاداری کتنا قریب ہے. سجدے ہی وہی قبول ہیں جہاں عزاداری ہے. خدا کے واسطے عزاداری کو فروغ دو. سبحان اللہ. الا من تابا, جس نے توبہ کر لی.
ताबा माने जिसने तौबा की। फिर फरमाता है वआमना, ईमान भी फिर ले आए, पहला ईमान भी गया। है मालूम होता है कोई शय थी जो ईमान से निकल गई थी। अच्छा लुत्फ नहीं लेते आप, बोलते चलो जी लगा रहे जरा बारीकी। तो जब तौबा हो गई आज सरे नौ ईमान क्यों, पहला खत्म हुआ था तो नहीं आया। आमना, अब क्या करे, ईमान ले आए, असरे ईमान ले आए। वह अमला सालेहन, है और अब अमल साले भी कर रहे हैं। मालूम होता है साले अमल शुरू ही विलायत अली से होता है। माशाल्लाह, खुश हो जाएं आप, खुश नसीब हैं, खुश नसीब खुदा की कसम। वह अमला सालेहन, और वो अमल सालेह भी करे, क्या नतीजा होगा, फ़उलाइका, अल्लाह कहते हैं ताबा व आमना व अमिला सालिह, तीनों काम कर ले, फ़उलाइका, यही वो लोग हैं यदखुलूनल जन्नता, यही तो जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ऐलान कर रहा है या नहीं कर रहा? किनको कह रहा है? ओ बनी इस्राइल को, तौबा कर लो, ईमान ले आओ और अमल सालेह करो। अमल सालेह है ना, हुई जब एक हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत काला रब्बिरजिऊनी लाली आमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, सूरह नूर की आयत में पढ़ रहा हूँ जनाब, 1 मिनट मुझे दे। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत, मौत आ गई, मौत मर गया ना। कौन? जिसने यहाँ विलायत नहीं मानी। अब उन सारी बातें खोले तो घंटा लगाए। हत्ता इज़ा जा, जब आए हत्ता इंतहा के लिए जा अहदहुमुल मौत, उनमें से एक को मौत आई। काला रब्बे, अय मेरे रब, मालूम होता है रब को तो मानता था, तभी तो रब्बे कह रहा है। रब्बे मेरे रब, इरजिऊनी मुझे पलटा दे उस दुनिया में, लाली आमल सालेहन, ताकि मैं वहां अमल साले कर लूं, फीमा तरक्तु, जिनको मैंने तर्क किया हुआ था। गौर नहीं फरमा रहे यार, मैं क्या कह रहा हूं? रब्बिरजिऊनी, मुझे वापस लौटा दे, पलटा दे, किधर? ओ इस दुनिया में दोबारा, लाली, ताकि मैं अमल सालेहन, मैं अमल साले करूं। घबराए ना 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 घबराए नहीं। अगर मैं तर्जुमा गलत कर रहा हूं तो मेरा तर्जुमा नोट करके कुरान पाक में जाके देखें। लाली अमल सालेहन, ताकि मैं अमल साले करूं, फीमा तरक्तु, जिसको मैंने तर्क कर दिया था, किया ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस मरने वाले को पता कैसे चला? अगर ये हो तो अमल साले होता है। अब पता चला हर मरने वाले के सिराने अली होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उसने देख लिया मौत के वक्त जो सिरहाने बैठा है, इसी को मानने का नाम अमल साले है। मैंने नहीं माना था, भेज मुझे। और नहीं फरमा रहे? जनाब अली का वहाँ आना है ना, जनाब अली फरमाते हैं मोमिन के लिए ढारस होती है मेरा आना, और मुनाफिक के लिए हसरत होती। कहता है काश मैंने इसे अपना इमाम मान लिया होता। ओ मान लो इमाम, सुबहान, फीमा तरक्तु, जिसको कल्ला नहीं फरमाए, नहीं इन्ना कलमतुन है या कायल हुआ, ये इसकी बात है जो कह रहा है। अगर हम पलटा भी दे फिर भी विलायत का इकरार नहीं करेगा, फिर मानना पड़ेगा विलायत अली अल्लाह के तौफीक से मिलती है, कसबी नहीं है। ठीक हो गया? मन आमना व आमिला, शायद ठीक है।
آمنا و عملا صالحا، ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا، فاولئک یدخلون الجنت، اولئک، یہی اللہ کہتا ہے یہی نشاندہی ہوگی، اولئک نے آ کے بالکل تصدیق کر دی، یہی لوگ ہیں یدخلون الجنت، جو داخل ہوں گے جنت میں، ہوں گے یا نہیں؟ ولا یظلمون شیئا، ان پر اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا، یہ ہمارا عدل ہے، اگر یہ کر لیں تو ہم جنت میں بھیج دیں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پہ اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میرا عادل ہے، عادل ہے، نہیں مانا تو ٹھیک ہے توبہ کر لے، پھر اثر ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، یدخلون الجنت، یہ ہے جو جنت میں جائیں گے۔ آگے کی فرمایا کس جنت میں جائیں گے؟ جنات عدن التی، اس جنت میں جائیں گے جس کا نام جنت عدن ہے، یہی جنت عدن ہی 14 کی جنت ہے۔ اوہ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا۔ عباد کہاں کس سے ہے؟ یہ عباد عبد سے نہیں، عابد سے۔ عبد کی جمع کیا ہے؟ نا یہ جلدی نہیں صحیح، عبد کی جمع کیا ہے؟ عبید، عبد کی جمع عبید، عبد کہتے ہیں غلام کو، عبید کہتے ہیں غلاموں کو، عبد کی جمع عبید، عابد کی جمع عباد۔ معلوم ہوتا ہے جو ولایت علی مان لے یہی عبد ہے، یہی عابد ہے، یہی اللہ کے عبد ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا اللہ نے غیب میں وعدہ کیا ہے، انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اللہ کا وعدہ بہت جلد آنے والا ہے۔ ماتیا مانے عطایاتی سے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اب یہ کون ہے؟ انبیاء۔ یہ نمبر ان کو جنہوں نے مانا تھا وہ ہیں اصحاب اخدود، ان انبیاء کی امتوں میں سے جنہوں نے ان کو مان لیا تھا وہ اصحاب اخدود تھے، جن کو قتل کیا گیا۔ اور قتل کس نے کیا؟ ذو نواس۔ تھوڑا رہ گیا، میں چاہتا ہوں آج کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا ذکر کروں۔ آج جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار چونکہ 5 منٹ رہ گئے، میں چاہتا ہوں جناب حسن مجتبیٰ کا بھی، یہ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں کیا کریں، ذکر مبارک کر کے۔ ہاں 2 منٹ مصائب بھی، صرف 2 جملے میں مصائب کے کہوں گا، صرف 2۔ جناب یہ سرکار امام حسن جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آذربائیجان کا کل بھی آذربائیجان سے بڑے لوگ آتے تھے مدینے میں، ایک آذربائیجان سے اب بات آئی، میں بات یہ بھی کر لوں، ان کے زمانے میں آیا، ان کے عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں بیٹھا ہوا، عبداللہ بن عباس تو جانتے ہیں نا، میں بھی بیٹھا ہوں، وہ آیا، اس نے سلام کیا، آپ کون ہیں؟ کہتا ہے میں جانشین ہوں۔ کہتا ہے میری مویشی ہیں، مویشی میں نے پالے ہوئے ہیں، آج کل وہ بڑے اکھڑ ہیں، مجھے قریب ہی نہیں آنے دیتے، صحیح آپ کوئی ایسا مجھے رکا دیں کہ وہ رام ہو جائے۔ یہ رام سمجھتے ہیں نا، وہ مجھے مارے نہیں آئے، ہے رام نہیں مارے نہیں آیا۔ انہوں نے رکا لکھا، نام اپنا نام لکھ کے نا آگے صفات بھی لکھی، میں بیان نہیں کرتا۔ اِلَى مِرْدَةِ الجِّنِّ وَالشَّيَاطِينِ اَنْ يُذَلِّلُوهُ هَذِهِ الْمَوَاشِي، لکھا کہ گروہ جن و شیاطین، یہ میرا خط آ رہا ہے، نام لکھا، آگے صفات بھی لکھی، ٹھیک ہے کہ نا یہ انہیں آگے لکھ کے لکھا مردت الشیاطین والجن، جن و شیاطین کے گروہ ہو، یہ میرا خط آ رہا ہے، اَن يُذَلِّلُوهُ هَذِهِ الْمَوَاشِي، ان مویشیوں کو رام کر دو۔ اس نے رکا دے کے اس کے حوالے کیا اس آذربائیجان کے آدمی کے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتا ہے مجھے بڑا رحم آ رہا تھا، اللہ خیر کرے۔
خدا کی قسم دیکھیں میں ممبر پہ بیٹھا روزے آج ایسی 15ویں کی رات ہے، وہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے، کہتا مجھے تعجب آ رہا تھا یہ جھلے پہ کیا لے کے جا رہے ہیں۔ اب میں انتظار میں تھا کہ یہ آئے، وہ گیا اور وہاں جا کے وہاں ہوا، اور پھر کافی عرصے کے بعد وہ آیا تو اس کے زخم اتنی، اور ایک زخم جس میں اندر ہاتھ بھی چلا جائے، تو میں اس کے انتظار میں تھا۔ جو ہی وہ آیا میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا رہا تو وہ نہیں ہے جو رکا لے کے گیا تھا؟ ہاں ہاں کہتا میں وہی ہوں۔ کیا ہوا؟ کہتا نہ لے جاتا اچھا تھا۔ خدا کی قسم یارا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں تو بڑا خوش، میں نے جو ہی جا کے وہ رکا باندھا نا باڑے میں، کل جانور رسے تڑوا کے یہ رام ہو رہے میرے اوپر آ کے انہوں نے مجھے وہ ایک بیل ایسے مجھے سینگ مارے، میں بے ہوش ہو گیا۔ قریب تھا میرا بھائی نہ آتا تو میں مر جاتا۔ یہ دیکھ کے اسے سینگ مارا ہے، ہاتھ اندر جاتا ہے، میں زخمی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی اور تو بتائیں۔ عبداللہ کہتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہائے، جب خوش ہو جانا جملہ کہو۔ اب جب یہ جناب علی علیہ السلام کے پاس گیا نا، سرکار نے فرمایا انہوں نے تو رکا دیا تھا، رکا نہیں، انہیں سلام کہنا۔ علی ابن ابی طالب امیر المومنین سلام کہتے حیدری، کتنا نفع ہوا۔ صحیح ہے۔ یہ ہے، یہ آذربائیجان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام فضل ابن عامر لکھا ہے۔ آج کے حوالے سے تھوڑا سا، فضل بن عامر بادشاہ تھا، اس کی 7 بچیاں اور 1 بیٹا، آذربائیجان کا۔ جی ہاں، 1 بیٹا، اور جب بڑا ہوا تو شکار کے لیے بادشاہ تھے، وہ شکار کے لیے جاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے شاید اکیلا چلا گیا، کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس کا جنازہ لایا گیا، ساری دنیا رو رہی ہے، اس کا باپ خاموش ہے، فضل خاموش ہے۔ اس خاموشی میں دیکھا سارے رو رہے ہیں، اس کا تابوت رکھا ہے۔ اس نے علماء کو بلایا کہ میں تمہیں تنخواہیں دیتا ہوں، تم عالم ہو، قرآن کے عالم ہو، سب کو جانتے ہو، میرا بیٹا زندہ کرو۔ ایک تو میں نے تنخواہیں دی، سب کو دیا، اور دے دوں گا، زندہ کرو۔ انہیں ایک دوسرے کو دیکھا، کہنے گئے یہاں پانی نہیں ہے، کون زندہ کرے؟ انہوں نے الٹا کہا کہ بادشاہ کا دماغ ہی فیل ہو گیا، کوئی مردے بھی زندہ ہوتے ہیں؟ وہ تو بادشاہ تھا، اس نے کہا یار عالم کس کے ہو تم، زندہ کرو اس کو۔ جب اس نے زور دیا نا تو اس کا ایک مشیر تھا ابن سلامہ، جب اس کی بات سنی تو انہوں نے کہا آگے ہو یار کوئی بات کر۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ گیا بادشاہ کو سلام کیا، ہاں سلامہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں۔ کہنے کہ انہی سے کروانے، یہ نہیں کر سکتے، مدینے میں ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو جائیں خدا کے واسطے، خوش ہو، جس کو علی ابن ابی طالب تھے۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ فرمایا ہے اور انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم امام ہیں، عالمین ہمارے پیش نظر ہے، عالمین پہ ہمارا احاطہ علمی ہے، اور وہ قادر ہیں مردوں کو زندہ کرنے پر، قادر اور کیے انہوں نے، لیکن وہ اس وقت نہیں ہے۔ ان کا بیٹا امام حسن مجتبیٰ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ ان کے جانشین اور امام ہیں۔ جب وہ امام ہیں تو یقیناً وہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو مدینے جانا پڑے گا، دور بہت ہے، بادشاہ سیانے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اس نے کہا ابھی تو کہہ رہا ہے وہ امام ہے، عالمین پہ نظر ہے اس کی، پھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ غور نہیں فرما رہے ہم۔ ابن سلامہ تو استغاثہ کر، بات پہنچ جائے گی، امام ہے تو آ جائیں گے۔ بہت اچھی بات ہوئی۔ ابن سلامہ کہتا میرے اوپر بوجھ ہو گیا، اور میں نے بیٹھ کے سے مولا کی بارگاہ میں استغاثہ، آنکھیں بند کر کے استغاثہ کیا، بس استغاثہ ختم ہی نہیں ہوا، دیکھا ایک ذیشان انسان آگے کھڑا ہے۔ ابن سلامہ آنکھیں کھول، اب جو کھولا، کہا کون ہے آپ؟ جسے مدینے سے بلایا اللہ، اور وہ کھڑا ہوا ہے۔ فضل ابن عامر جو ہے وہ بادشاہ بھی کھڑا ہوا ہے،
اس نے کہا کہ سرکار سلام کیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا جو مدینے سے یہاں آ گیا ہے اسے ہم کیا مسئلہ بتائیں، وہ خود جانتا ہے. بولا مسئلے کو جانتے. سرکار نے فرمایا اسی تابوت کے قریب مجھے لے کے چلو. میں جملہ کہوں یا نا، جا کے قریب سرکار نے تابوت کے قریب جا کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقُم بِإِذْنِ حسن ابن علی. خوش ہو جائیں یار، ان کا اذن ایک ہوتا ہے. گھبرا گئے. نہ امام کو امام سمجھے، خدا کے واسطے اللہ کے برابر میں امام کی لفظ آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام وہ جو ہی اٹھانا جوان زندہ ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد انک ولی اللہ والقادر علی احیاء الموتى. میں گواہی دیتا ہوں تو مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. سلام کیا. بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. 2 دن سارے مومن ہو گئے جناب، پورا قبیلہ، بادشاہ، سارا شہر مومن ہو گیا. جب مومن ہوا نا، آذربائیجان کی کتنی باتیں ہیں یارا، کتنی خراج آتا تھا سرکار کی طرف. مومن جب ہو گئے نا، 2 دن امام رہے. جب 2 دن کے بعد امام جانے لگے تو بادشاہ نے کہا سرکار ایسے میں نہیں جانے دوں گا. میری ایک بیٹی ہے جس کا نام رملہ ہے. سبحان اللہ. اس رملہ کا عقد بادشاہ نے سرکار حسن مجتبیٰ سے کر دیا. سمجھ گئے؟ رملہ اس کا نام. اس بی بی کو لے کے امام اجازت امامت سے مدینے آئے. پانی ذرا پانی ہے، تھوڑا ذرا چھوڑا کرو. جب آئے نا مدینے میں، مدینے پہنچ کر بی بی بھی ساتھ ہے، تو اللہ نے صلی علی محمد یا علی. مشکل بس 2 منٹ اور، مجھے ذرا وقت تھوڑا رہ گیا. اب جناب اس بی بی رملہ سے اللہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک بچی عطا فرمائی. سرکار نے اس بچی کا نام فروا رکھا. فروا، کیونکہ ماں کا نام رملہ تھا نا، بچی کا نام فروا. اور وہ اتنی امام کو پیاری تھی، اسی فروا سے جناب رملہ کا نام امام نے کنیت میں رکھ دیا ام فروا. آپ نے اکثر سنا ہوگا ام فروا. بی بی کا نام ہو گیا ام فروا. سرکار بھی اسے ام فروا کہہ کے پکارتے تھے. 2 سال کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کی بیٹی اور بچی سے اس کا ہوتا تھا، اداس ہے، کافی اداس ہے. ایک دن امام آئے. خدا کے واسطے سمجھے میری بات کو. جب امام تشریف لائے، یہ تعظیم کے لیے اٹھی، اب کچھ کہنا چاہتی ہے. دیکھیں جو دلوں کے راز جانے وہ امام ہوتا ہے. فرمایا ام فروا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہو نا. کہتی کیوں نہیں؟ مولا وہ ایک نعمت تھی، وہ تو مجھ سے چلی گئی. اب میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے. سرکار نے فرمایا جلدی چاہتی ہوں. توجہ فرمائیں جناب، کتابوں کا میں بالکل دکھا سکتا ہوں. جلدی چاہتی ہے. اس نے سر جھکایا. مولا آپ ہی تو سب کچھ ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. بس یہ کہنا تھا ماسحال امام یادہ علی جبینہ. میری طرف دیکھیں بابا، امام نے اپنی جبین پہ اپنا ہاتھ پھیرا. ثم امرہا الی جبہتہا. وہی ہاتھ سرکار نے جناب ام فروا کی پیشانی پہ لگایا. بس لگانا تھا. بی بی کہتی ہے احاطہ بہی نور اخضر و نور احمر و نور ابیض لا تطیق بہ الابصار. ایسے 3 نوروں نے مجھے گھیر لیا کہ آنکھیں جس کی دیکھنے کی متحمل نہیں تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب گھیر لیا تو سرکار نے فرمایا سیری الحجرات، اپنے حجرے میں جاؤ.
کمرے میں جاؤ. بی بی کہتے ہیں جو میں کمرے میں گئی, یار یہی لفظیں لکھی ہے, جو ہی کمرے میں گئی. بی بی کہتے ہیں جا کے جو ہی میں بیٹھی نا, میری گود میں ایک مقطوع سر مختون بچہ میری گود میں آ گیا. اللہ یارا یہ وہ انہی کے راز ہیں, باتیں ہیں, ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں. خدا کے واسطے تعجب نہ کرنا اگر سمجھ نہیں آتی, ہمارے عقلوں کی کوتاہی ہے, وہاں کوئی کمی کا تصور نہیں. آذن الامام فی اذنہ الجمنہ واقام باذنہ الجسرا. سرکار نے اس کے داہنے کان میں آذان کہی, بائیں کان میں اقامت کہہ کے سرکار نے فرمایا ام فروا اس بیٹے کا نام میں نے قاسم رکھا. ماشاءاللہ. بات اگر آپ 1 منٹ مجھے اجازت دیں, صرف 2 جملے میں مصائب کہہ دوں, زیادہ نہیں, صرف 2 جملے. اس کا نام قاسم رکھا. اللہ اکبر. قاسم. اور جب یہ کربلا میں آئے تو 13 سال کی عمر ہے. امام نے خود اسے گھوڑے پہ بٹھا کے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا. جب یہ گئے نا میدان میں, جب تک ذوالجنابے تھے ان کا نام قاسم تھا, جب گرے تو تقسیم ہو گئے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, تقسیم ہو گئے. اب جب امام نے, میں زیادہ مسائل نہیں پڑھنا, اب جب امام آئے نا جنگ کر کے ان کو دور ہٹا کے واپس آئے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے, مشرق کے جنوب دوڑ گئے. اب جو امام آئے کیا دیکھا, جناب قاسم کا کوئی اعضا کہیں پڑا ہے, کوئی اعضا کہیں پڑا ہے, کوئی گوشت کا ٹکڑا کہیں پڑا ہے. اب امام نے عبا بچھائی اور ٹکڑے چننے شروع کیے. اب میں لفظ کہوں, صاحبان علم تشریف فرما ہے, چنتے وقت امام نے دیکھا ایک سبز لباس پہنے ہوئے بزرگ ان ٹکڑوں کو وہ بھی چن کے رکھ رہا ہے. اس وقت میرے امام نے فرمایا کون ہے مجھ پہ احسان کرنے والا. اس وقت میرے آقا نے کہا حسین پہچانا نہیں, میں تیرا حسن بھائی ہوں, یہ میرا لخت جگر ہے. قربان ہوا اس کے گوشت کے ٹکڑے حسن کے بھی, امام قاسم کے حسن نے بھی اٹھا کے نا اس گٹھڑی میں رکھے. امام گٹھڑی لے کے جب گیا نا خیمے میں, جناب ام فروا نے کہا مولا میرے قاسم نے وفا نہیں کی اور روح کے لاشیں آئے ہیں, میرے بیٹے کا لاشا نہیں. سرکار نے گٹھڑی رکھ کے آگے فرمایا جو وفا قاسم نے کی ہے کسی نے ایسی نہیں کی, یہ وفا قیامت تک ان کے نام منسوب رہے گی. اللہ ماشاءاللہ. پروردگار یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات یہاں تشریف لے آتے ہیں ان کی تمناؤں میں انہیں فیض المرام فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا. خصوصاً جو آج کی رات کے حوالے سے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بچیاں کو ہمسر نہیں ہیں انہیں کف عطا فرما. جن کے رزق کم ہیں امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے صدقے میں انہیں رزق عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, 14 مومنین کے لیے, اور یہ بانیان بھی ہیں سید مشتاق مجتبیٰ حسین, سید مشتاق حسین بن سید زوار حسین, سید مشتاق مرتضیٰ بن سید مشتاق حسین, سید انتظار حسین بن سید زوار حسین, سید ذاکر حسین بن سید زوار حسین. اور ان تمام مرحومین کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب زدنی